26ویں پارے کی تلاوت آج سماعت کر رہے تھے اور الحمدللہ 26 سپارے پورے ہو چکے ہیں۔ ہم تکمیل قرآن کے بہت نزدیک ہیں اور صرف 4 پارے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ختم قرآن مجید فرقان حمید کی وہ پرنور اور عظیم الشان تقریب ہوگی، جس میں احادیث طیبہ کے مطابق 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر ختم قرآن کے وقت ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص دعا ایسی ہوتی ہے جسے رب رد نہیں فرماتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ سورہ حجرات 26ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، یہ وہ مبارک آیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو اور ہمیں حرمین طیبین کی بعد اب حاضری عطا فرمائے تو خود جا کر اس آیت کو وہاں سے پڑھ کے تلاوت کیجیے گا، اس کا لطف اور مزہ ہی الگ ہوگا۔ سنہری جالیاں ہیں حضور کی، ان جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، تیز آواز سے بات نہ کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں اس وجہ سے تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو، تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ یہ آیت حضور کے روضہ انور پر سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہے، اسی لیے لکھی ہے تاکہ جو وہاں آئے وہ اسے پڑھ کر اس مقام کا ادب اسے معلوم ہو جائے۔ لیکن اب جب سے یہ موبائل فون آئے ہیں، موبائل فون میں جو ویڈیوز اور اسکالرز چیزیں بیان کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی بے ادبی پھیلاتے ہیں، ہر ایک کو اگر سن لیا جائے، لیکن بہت ساری چیزوں میں انسان خود بے احتیاطی کرتا ہے۔ اب حضور کے روضہ انور پر جا رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل لے کر پورے گھر والوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ ایسے ہاتھ میں لے کر یوں ہاتھ اوپر کر کے گزر رہے ہوتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، آپ دیکھیے گا کبھی، بڑا دل دکھتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ادب ہے جہاں جبریل آتے ہیں تو 600 پر ہیں جبریل کے، ایک پر کو کھول دیں تو پوری دنیا پر چھا جائے۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں تو سارے پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں، کہیں پر کھلنے کی بھی آواز نہ آ جائے، کہیں پر کھلنے کی بھی آواز نہ آ جائے۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، یعنی 70,000 صبح کو سلام کرنے آتے ہیں حضور کو، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ صبح شام فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بہت باادب طریقے سے آتے ہیں، اور وہ جو باادب طریقے سے آتے ہیں ان کے لیے بھی کیا پابندی ہے؟ فرمایا جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے۔ عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، گنہگار اگر پڑے رہیں ہم جیسے پڑے رہیں تو پھر تو پوری زندگی پڑے رہیں۔ یہ سرکار کا کرم ہے، اور وہ معصوم فرشتے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ان کے لیے اتنی اجازت ہے کہ بس صبح جانا، پھر نہ اس سے پہلے کبھی جا سکو گے نہ بعد میں جا سکو گے۔ جو شام والے ہیں بس ایک شام آئیں گے، اس سے پہلے کبھی کسی شام نہیں، اس کے بعد کسی شام نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی رسول تھے حضرت اقرا بن حابس نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ ان دونوں کی آپس میں کسی معاملے پر بحث ہوئی،
جب بحث ہوئی تو ان کی آوازیں بلند ہوئیں. آوازیں بلند ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا کہ نبی کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کہا کرتے تھے کہ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت عمر کی آواز حضور کی بارگاہ میں اتنی ہلکی ہو گئی تھی کہ بولتے تھے لیکن آواز نہیں آتی تھی. بولتے تھے آواز اس قدر ادب کے ساتھ. وہ عمر جس کا دبدبا پوری دنیا پر تھا. کیسر و کسریٰ کو ایک خط لکھ کر نیچے عمر مہر لگا کر بھیج دیا کرتے تھے تو وہ سپر پاور کے بادشاہ کانپنے لگتے تھے اپنے تخت پر بیٹھ کر. وہ حضور کی بارگاہ میں اس آیت کے نزول کے بعد اس قدر آہستہ آواز سے کہا کرتے تھے کہ کہنا پڑتا تھا عمر دوبارہ کہو بولا کیا ہے. آواز نہیں آتی تھی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آوازوں پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس. اونچا سنا کرتے تھے. جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ اونچا بولتے بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں آواز نہیں آئی ہمارے کہے کی جس کو کہا ہے اس کو بھی آواز نہیں آئی ہوگی. ایسا ہی جن لوگوں کی سماعت کم ہو جاتی ہے ان کی آواز تیز ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. کچھ ہلکا سنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے بیٹھتے تھے ہلکا سنتے تھے تو فطرتاً بلند آواز سے بات کرتے تھے. جب اس آیت کا نزول ہوا تو اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے. پھر حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے. کئی دن کے لیے آئے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہا دیکھو ثابت بن قیس کی خبر لاؤ کیا ہوا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر میں بس گم ہو کر بیٹھ گئے ہیں. سر جھکائے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے. حضور نے پوچھوایا ہے تو ثابت بن قیس رونے لگے. کہنے لگے میں بہت برا ہوں نا. میں حضور کی بارگاہ میں تیز آواز سے بات کرتا ہوں نا. اب حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا. میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں. میں تو اہل دوزخ میں سے ہو گیا ہوں. کسی شخص نے جا کر حضور کی بارگاہ میں یہ ساری باتیں بتائیں کہ یا رسول اللہ ثابت بن قیس تو رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں بہت برا ہوں اہل دوزخ میں سے ہوں میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا حضور کے پاس اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو جا کر خوشخبری سنائی. فرمایا ثابت تم پریشان نہ ہو تم تو جنتی ہو. تم تو جنتی ہو. تم پریشان نہ ہو تم جنتی ہو. یہ اس کے لیے ہے جو جان بوجھ کر ایسے کرے. اور عشق والوں کے اپنے اپنے انداز نرالے ہوتے ہیں. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ امامہ باندھتے تھے تو آپ کا امامے پر ترہ ہوا کرتا تھا. ایک تو پٹھان تھے بڑے وجیح تھے بہت گورے چٹے تھے خوبصورت تھے اور دراز قد تھے. امامہ باندھتے تھے سفید لٹھے کا اس پر بہت بلند ترہ ہوا کرتا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے. امامہ باندھا اور حضور کی بارگاہ میں سلامی کے لیے جانے لگے تو کسی نے کہا اے عبدالستار خان نیازی یہ تمہارا ترہ بہت اونچا ہے. حضور کی بارگاہ میں اتنا اونچا ترہ لے کر جاؤ گے. عاجزی کرو انکساری کرو. امامہ پست کر لو نیچے کر لو اس کو ترے کو جھکا لو ختم کر دو اسے. تو علامہ عبدالستار خان نیازی مسکرائے کہنے لگے تمہیں کیا خبر جب نیازی کا سر حضور کی بارگاہ میں جھکے گا اس سے پہلے اس کا ترہ جھک جائے گا. سر بعد میں جھکے گا پہلے اس کا ترہ جھک جائے گا. عشق والوں کے عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اس کے بعد بس سارا دین جو ہے وہ ادب ہے. ادب ہے حضور کا ادب ہے صحابہ کا ادب ہے اہل بیت اطہار کا ادب ہے. اور جس کو ادب مل گیا اس کو سب مل گیا. اور جو بے ادب ہوا پھر چاہے سب کچھ ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد اس کی جو مثال ہے وہ بلم بن باورہ جیسی ہے. چاہے اس کی پرورش جبریل نے کی ہو اس کی مثال موسیٰ سامری جیسی ہے. سب کچھ ہی کیوں نہ ہو ادب نہ ہو اگر حیا نہ ہو اگر تو پھر سب کچھ بیکار ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر، کل سورہ حجرات میں 18 آیات ہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاشرتی لحاظ سے ان کی تربیت کا انتظام فرمایا، حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ ان سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والوں سے وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگوں کا پیشے کے اعتبار سے مذاق اڑاتے ہیں، کچھ ذاتیں پیشوں کے ساتھ لازم اور ملزوم ہو چکی ہیں کہ اس ذات والا یہ کام کرتا ہے، یہ ذات والا، تو لوگ جب اس ذات والے کو پکارتے ہیں تو اس کی اہانت کے لیے، تعریف کے لیے نہیں، اہانت کے لیے کبھی اسے اس کے پیشے سے یاد کرتے ہیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، ہو سکتا ہے بہتر ہوں۔ یہ چیزیں غلط ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں بال بکھرے ہوتے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، کوئی انہیں پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں اللہ قسم پوری کر دیتا ہے۔ ظاہری شکل و صورت، ظاہری حلیہ بہت زیادہ تمتراک ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی بارگاہ کے اندر، وہ اپنی بارگاہ میں انہیں چنتا ہے جن کا دل پاک ہوتا ہے، جن کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے زیادہ اچھی ہوں، زیادہ بہتر ہوں۔ یہ چیز مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بدرجہ اولا زیادہ ہے کہ وہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، مالی حالات کے اعتبار سے، کھانے پکانے کے اعتبار سے۔ گھر میں چلی جائیں اور اگر کسی کے پاس مالی اعتبار سے اچھے نہیں ہیں اور برتن اچھے نہیں ہیں تو گھر سے آنے کے بعد ان کے برتنوں کا مذاق اڑانا۔ کسی تقریب میں اگر عورتیں نظر آ جائیں اور ان کے کپڑے ظاہری طور پر اچھے نہیں ہیں، حالات کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اچھے کپڑے نہیں پہن سکے، تو گھر پہ آ کر ان عورتوں کا دوسری عورتوں کا مذاق اڑانا یا دوسری عورتوں سے ملنے کے بعد ان کا مذاق اڑانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عورت جس کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہے وہ تہجد گزار ہو، اور وہ عورت جو 20,000 روپے کا لباس پہن کر آئی ہو اس نے پورے دن میں ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو رب کی بارگاہ میں پھر کس کی قدر و منزلت ہے؟ اس کی منزلت ہے جس کے سر پر پھٹا دوپٹہ ہے لیکن وہ تہجد گزار ہے۔ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہوں ان لوگوں سے جن کا جو مذاق اڑانے والی عورتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت امام حسن مجتبی اس حدیث کے راوی ہیں، بہت کمال حدیث ہے، اور کیونکہ امام حسن نے روایت کی ہے تو سمجھ جائیے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دنیا میں دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جب ہلچل مچی ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، دوزخ کا دروازہ بھی کھلا ہوگا، اور جب جنت کا دروازہ کھلا ہوگا تو یہ لوگ
جو دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے، افراتفری کے عالم میں ہوں گے، جنت کا دروازہ کھول کے ان سے کہا جائے گا آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تو یہ غم زدہ لوگ، پریشان حال لوگ جنت کے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے، لپکتے ہوئے آئیں گے۔ جیسے ہی قریب ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، پھر دوسری طرف کا دروازہ کھلے گا جنت کا، پریشان ہوں گے، روتے ہوئیں گے، بھاگتے ہوئے اس دروازے کی طرف جائیں گے، وہاں پر کوئی کھڑا ہوگا، بلاتا ہوگا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، پریشان مت ہو۔ جیسے ہی اس دروازے کی طرف جائیں گے وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یوں ایک ایک کر کے ان کے لیے دروازے بند کر دیا جائے گا، اور بالآخر وہ مایوس ہو جائیں گے۔ پھر حقیقتاً ان کے لیے جنت کا دروازہ جب کھولا جائے گا اس قدر مایوس ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، کہیں گے کہ یہ دروازہ بھی کہیں بند نہ ہو جائے، کہیں یہ دروازہ ہمارے لیے بند نہ ہو جائے۔ بہت وعیدیں ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ ہم تانے بھی بہت دیتے ہیں، ایک دوسرے کے برے نام بھی، عجیب عجیب نام رکھتے ہیں۔ کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کمی سے اس کا نام رکھ دیا جائے گا۔ کسی کا قد اگر چھوٹا ہے تو چھوٹے قد کا کوئی عجیب نام اس کا رکھ دیا جائے، کسی کا زیادہ لمبا قد ہے تو اس کے اعتبار سے، کسی کی آنکھوں میں فرق ہے تو اس کی آنکھوں کے اعتبار سے، کسی کا دماغ کم ہے، کمزور ہے، یا بات دیر سے سمجھتا ہے تو اس کی دماغی کمزوری کے اعتبار سے اس نے اس کا نام رکھ دینا ہے۔ یہ بتائیے آنکھ کا چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کم دکھنا، نہ دکھنا، دماغ کا کم ہونا، قد چھوٹا بڑا ہونا، یہ آپ نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، اس کے اپنے ماں باپ نے کیا ہے، یا اس کی اپنی کارکردگی ہے؟ یہ سب کچھ تو اس نے بنایا ہے۔ اس کے اندر خامی نکالنا یا اس کو برے نام سے یاد کرنا اس تصویر کی برائی نہیں ہے، مصور کی برائی ہے، اس مصور کی برائی ہے، مصور کی برائی ہے۔ ہاں اچھے نام اگر رکھے جائیں، اگر کسی کے اچھے نام رکھے جائیں، اچھے نام رکھنا اچھی بات ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو پیارے پیارے ناموں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو پیار سے کہا کرتے تھے یہ دونوں جنت کے میرے پھول ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگت والی۔ پیار سے سیدہ عائشہ صدیقہ کو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہا۔ اچھے نام رکھے جائیں، اچھے القابات رکھے جائیں، برے نام نہ رکھے جائیں۔ اچھے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، آپ اچھا کہیں گے تو سامنے والے پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا دنیا میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل، کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ شخص اس کے باپ کو گالی دے گا، گویا کہ اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا بدترین کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بیماری اور بھی ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کرتا ہے اور پھر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تھا، چوری کرتا تھا، کم تولتا تھا، کم ناپتا تھا، یا شراب پیتا تھا، یا اور جوئے کے اڈے پر بیٹھتا تھا، کچھ بھی کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، مسجد میں آ گیا، مسجد میں جھاڑو بھی دیتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، کبھی اذان بھی دے دیتا ہے، سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھ لی، امامہ بھی پہن لیتا ہے، سب کرتا ہے۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ بڑا نیک بن رہا ہے، منافق ہے، اب مسجد میں آ گیا، ہمیں سب پتہ ہے پہلے کیا تھا، ہمیں سب پتہ ہے کیا کرتا تھا، اب یہ لوگوں کو دکھانے، اب جب پکڑ ہوئی ہے تو اچھا بن گیا، اب آخری عمر میں آ کے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو
اور پھر وہ اس گناہ سے توبہ کر لے صدق دل سے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس توبہ کرنے والے شخص کو اس کے پرانے گناہ سے یاد کرے، اسے اس کا پرانا گناہ یاد دلائے اور اس سے اسے آر دلائے، حضور نے فرمایا جب تک یہ آر دلانے والا اور تانا دینے والا خود اس کے گناہ میں شریک نہیں ہو جاتا، اللہ اسے موت نہیں دے گا۔ اگر وہ جوئے کا تانا دیتا ہے تو جب تک خود جوئے کی لت میں نہیں لگ جائے گا موت نہیں آئے گی۔ اگر شرابی ہونے کا تانا دیتا ہے خود شرابی بن جائے گا، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ اس قدر گناہ، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اپنے عیوب پر اور اپنے گریبان میں نظر ہونی چاہیے، لوگوں کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سچے ہیں، ہمیں جو بات دل میں ہوتی ہے منہ پر کہہ دیتے ہیں، زبان کے بڑے صاف ہیں، دل کے بڑے صاف ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں زبان اور دل کے صاف بنیں، منہ پر سب کہہ دیں، اپنے بارے میں سب کہہ دیں، سامنے والے کے بارے میں مت کہیں۔ سچا بننا ہے تو اپنے بارے میں سچا بنو نا۔ اپنے بارے میں ہم سب سے جھوٹے ہوتے ہیں، اپنے عیوب، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی برائیاں سب چھپائیں گے۔ سامنے والے کی ایک پتہ پڑ جائے اگر برائی اور غلطی تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ سچے ہم بن جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مؤمنا ستر اللہ لہ یوم القیامہ، فرمایا جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت میں جب سب کے عیب کھل رہے ہوں گے رب اس کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا، رب اس کی پردہ پوشی فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔